رشتہ داروں کو یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. لوگوں کے لیے جو لوگ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں ان کو ان چیزوں سے بہت نقصان پہنچتا ہے, اور پھر یہ لوگ بددل ہو کے یہ نہ ہونا جن مریضوں کو ان کی ضرورت ہے ان مریضوں کا خیال نہ کر سکیں. تو جہاں تک کوآپریشن کا تعلق ہے کہ لوگ ڈاکٹرز اور نرسز کو کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں, ہمارے پیرا میڈیکل اسٹاف کو کس طرح, آپ ان کی بات سنا کریں اور بات سننے پہ اس پہ عمل بھی کریے. خاص طور پہ اب جیسے آئسولیشن کی پالیسی ہے تو باقاعدہ ایک پالیسی دی گئی ہے کہ آپ کس طرح اپنی حفاظت کریں گے, تو آپ کو یہ ساری پالیسی سننی پڑیں گی تبھی آپ اس وبا. بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی عوام کو؟ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں لوگ ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور کوشش کریں کہ بغیر کسی کام کے گھر سے باہر نہ نکلیں. اپنے بزرگوں کو گھر میں رکھیں, ان کو آپ ضرور بچائیے کیونکہ سب سے زیادہ ولنریبل جو گروپ ہے وہ بزرگوں کا گروپ ہے. اس وجہ سے جو لوگ 60 سال سے یا 55 سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں, اگر ضرورت نہیں ہے ان کے گھر سے باہر نکلنے کی تو بالکل نہ نکلیں, کیونکہ جو ہمارے پاس اموات کی شرح آ رہی ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہے اور جن میں کوماربیڈیٹیز ہے. تو جہاں تک حکومت کا تعلق ہے ہم ہر روز پیغام بھی دیتے ہیں, ہر طریقے سے بتاتے بھی ہیں. ہم آپ کی کمیونٹی میں ٹیسٹنگ بھی کر رہے ہیں, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی میں جو پھیلاؤ ہے اس کے بارے میں بتایا جائے. لیکن کچھ ایسی تدابیریں ہیں جو آپ نے خود لینی ہیں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے کہ ہم کیا سہولتیں دے سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ ہم نے ہوم آئسولیشن بھی صرف ان لوگوں کو پرمٹ کر رہے ہیں ان کے گھر کے اندر ایک علیحدہ کمرہ ہو, ان کے گھر کے اندر غسل خانہ ہو جو علیحدہ وہ استعمال کر سکیں اس کمرے کے ساتھ اٹیچ, تاکہ باقی گھر میں ان کی اس وبا کا کوئی نقصان نہ ہو کسی اور فرد کو. تو امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو لوگوں کے پاس اس طرح کی گھر پہ سہولت نہیں ہے ان ساروں کو ہم اپنے پاس ہی رکھ رہے ہیں. اس وقت ایکسپو سینٹر کے اندر ہمارے پاس کوئی تقریباً 300 سے زائد لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو گھر بھیج دیا جائے. اگر ایک کمرے میں یا 2 کمرے میں 5 6 7 بندے رہتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ بچت کریں. تو ہم ہر قسم کا سہولت دے رہے ہیں. جتنا علاج ہے سرکاری ہسپتالوں میں فری آف کاسٹ ہے, جتنی دوائیاں دی جاتی ہیں فری آف کاسٹ ہیں, جتنے ٹیسٹ ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں. یہاں تک جو ہمارے ہاسپٹل سارے جو ہیں وہ باقاعدہ مریضوں کو 3 وقت کا کھانا بھی مخیر حضرات کے تھرو سرو کر رہے ہیں. تو یہ ساری سہولتیں جو ہیں یہ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے خاص طور پہ حکومت نے سارے اقدامات لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مخیر حضرات بھی اس میں شامل ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, آپ نے بہت اہم انفارمیشن جو ہے وہ تمام لوگوں سے شیئر کی. اب وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا. بریک پر جانے سے پہلے دیکھیے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا پیغام کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عوام کے نام. پرعزم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرونا وائرس کے حوالے سے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ کافی دنوں سے سارا میڈیا عوام کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. 4-5 چیزوں کے حوالے سے ذرا سے ذہن نشین پھر کر لیں. ایک تو یہ کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا اور دن میں کئی مرتبہ دھونا. ہاتھ کو چہرے کو نہیں لگانا کیونکہ ہاتھ کے ذریعے ناک اور منہ کے ذریعے یہ وائرس بدن کے اندر جاتا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا اور ماسک پہننا, یہ چند چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر پاکستان کا اور دنیا کا روٹین بن گیا ہے اور بنا رہے گا. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر, ہمارے ایڈمنسٹریشن کے افسران, ہمارے سیکیورٹی کے لوگ جو خدمت انجام دے رہے ہیں تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تیسری بات یہ کہ جو خیرات کا جذبہ پاکستان کے اندر ہے, پرائم منسٹر کا اپنا فنڈ بھی ہے اور ویسے بھی لوگ جو ڈائریکٹلی لوگوں کے راشن کے حوالے سے, بھوک اور افلاس کے حوالے سے چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ بہت بڑا جذبہ ہے, اس کو آپ جاری رکھیے. چوتھی چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہجوم سے پرہیز کیا جائے. مساجد کے حوالے سے ہم نے SOPs دیے تھے, کل اسمبلی کے اجلاس بھی شروع ہو جائیں گے اور ہر چیز کا معاملہ ایسا ہے کہ SOPs کے ساتھ فاصلے, سماجی فاصلہ, ماسک, احتیاط, ان چیزوں کے ساتھ سارے کام ہو سکتے ہیں مگر ہجوم سے گریز کیا جائے. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہے, قوم بن رہی ہے, یہ سیلف ڈسپلن کی چیزیں ہیں, ہر گھر میں اس کا امپلیمنٹیشن ہر مسجد میں, ہر بازار میں نہیں ہے. تو لہذا میری اپیل پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے کہ اگر عوام
تہیہ کر لیں کہ ڈسپلنڈ قوم ہیں، ہم ڈسپلن کے ساتھ چل سکتے ہیں، یہ چیزیں ہم خود ہینڈل کر سکتے ہیں، تو یہ بہترین موقع ہے کہ پاکستان اس مشکل سے بھی نکلے گا، اس کا مقابلہ بھی کر لے گا اور ترقی یافتہ قوموں کے راستے کے اوپر بالکل تیار رہے گا. شکریہ. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. جی السلام. کیسے ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. جی اللہ کی مہربانی، دعا کریں. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ ہماری رہنمائی کے لیے رابطے میں آئے. سر یہ بتائیے گا طارق صاحب کہ تازہ ترین کرونا کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور عوام کا رویہ کیا ہے؟ جو لاک ڈاؤن میں جو نرمی آئی ہے، بے انتہا نرمی کر دی گئی ہے ظاہر ہے، اور پھر عوام کا SOPs کا خیال رکھنا، اس کے حوالے سے ذرا پلیز بتائیے. دیکھیے جو جنرل آبزرویشن ہے نا وہ تو نیگیٹو میں ہے. وہ بالکل واضح ہے کہ عوام نے اور عوام کے ساتھ ساتھ جو بہت ذمہ دار لوگ تھے، جن کا قائد تنظیم میں کہہ سکتا ہوں یا اور ذمہ دار لوگ تھے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو ارادے ظاہر کیے تھے، جس طرح کی کمٹمنٹ کی تھی انتظامیہ کے ساتھ، وہ تو پوری نہیں ہوئی. اس طرح سے عمل درآمد نہیں کیا گیا جس طرح سے توقع کی جاتی ہے، جس طرح سے کم از کم ایک ڈسپلنڈ اور ذمہ دار معاشرے سے توقع کی جاتی ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے جاری نہیں رکھا جا سکتا. لیکن یہ بھی درست ہے کہ جب آپ نے لاک ڈاؤن کو کھولنا ہوتا ہے یا بندشوں کو کھولنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا، دوبارہ سے عرض کرتا ہوں کہ بالکل درست ہے مارکیٹ جائیں، بالکل درست ہے شاپنگ کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب آپ شاپنگ کرنے جائیں اور مارکیٹ میں جائیں، جب آپ واپس آئیں تو ایک چھوٹی سی غلطی سے، چھوٹی سی کوتاہی سے آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اپنے ساتھ کورونا وائرس کو بھی لے آئیں اپنی پسند کی چیزوں کے ساتھ ساتھ. اس کا علاج نہیں ہے 100%، بالکل درست ہے. پریونشن بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی جو پریونشن اب تک معلوم ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اور ابھی حالیہ ایک سروے ہوا تھا کہ 83 یا 85% لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہے تھیوریٹیکلی کہ انہوں نے اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، لیکن جو عمل درآمد کر رہے ہیں وہ 25% بھی نہیں کر رہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ جو اس وقت تک معلوم ذریعہ ہے، معلوم طریقہ کار ہے، اس پر عمل کریں اور ضروری کاموں کے لیے مارکیٹ میں بھی جائیں، اپنے شاپنگ بھی کریں. اگر ایسا نہیں ہوگا بالکل. اچھا طارق صاحب سوری قطع ہونے معذرت ہے، میں آپ کی بات کو دوبارہ بھی یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ترجمان حکومت بلوچستان کے ترجمان ہے لیاقت شاوانی صاحب، انہوں نے ابھی کوئٹہ سے جوائن کیا ہے. السلام علیکم لیاقت صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کے احسان. امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن میں ٹائم دیا اور پرعزم پاکستان میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ تشریف لائے. جی بڑی نوازش. جی سر، آپ سے یہ سوال یہ کہ کرونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے آج تک حکومت بلوچستان کی کیا اقدامات رہے ہیں، کیا کیا انہوں نے خدمات سر انجام دیے ہیں عوام کی رہنمائی کے لیے اور اس وبا کو روکنے کے لیے؟ اس وبا کو روکنے کے لیے پورے پاکستان میں سب سے پہلے اگر کوئی گورنمنٹ آگے جا کے اس کے تدارک کے لیے لوگ جو کورونا سے یا متاثر تھے یا متاثرہ علاقے خصوصاً ایران سے آ رہے تھے، تو 22 فیب کو سب سے پہلے ہم تفتان بارڈر پہ جا کے بلوچستان گورنمنٹ نے وہاں پر کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیا اور 20 کروڑ روپے ہم نے فوری طور پہ اس وقت ان پاکستانیوں کے لیے ریلیز کیے جو ایران کے کورونا افیکٹڈ ایریا سے واپس اپنے وطن آ رہے تھے. تو ان کی ہم نے تقریباً 1 مہینے اسکریننگ کی، جو ان میں یہ سمپٹمیٹک تھے. جب ہمارا لیبارٹری اسٹیبلش ہوا ان سب کے ٹیسٹ ہم نے کنڈکٹ کیے. کوئٹہ میں بلکہ پورے ملک میں کورونا کا جو مریض ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے سب سے پہلا اگر کوئی ہاسپٹل اسٹیبلش کیا گیا وہ بھی بلوچستان گورنمنٹ نے کوئٹہ ہی میں شیخ زاید ہاسپٹل 225 بیڈڈ ہاسپٹل ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا کورونا کے لیے. پہلا لیبارٹری ہم نے اسٹیبلش کیا اور پھر لوگوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کو علاج معالجے کی بھی سہولیات فراہم کی. اور وقتاً فوقتاً بلوچستان کی دیگر اضلاع میں بھی ہم نے کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کرنا شروع کیا، آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کرنے شروع کیے. آج کی تاریخ میں بلوچستان میں اس وقت ہم 60 کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کر چکے ہیں جس میں 6500 افراد کو ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 71 آئسولیشن فیسلٹیز ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں جن میں 1600 افراد کو ویل فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تمام فیسلٹیز ان میں اویلیبل ہیں.
इसके अलावा कोयटा ही में अभी 960 बेडेड एक आइसोलेशन फैसिलिटी, एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिस पे काम जारी है। और सेकंड फेज में 1000 बेड उसमें मजीद इजाफा किया जाएगा और 460 बेडेड कोयटा ही में एक अलहदा से हम आइसोलेशन फैसिलिटी हम स्टैब्लिश किया है। सिर्फ कोयटा में 4000 लोगों को वेल फैसिलिटीज के साथ तमाम सहूलियात, तमाम जो भी मेडिसिन है, इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, इन तमाम को हमने अरेंज किया है। अपने लोगों को बेहतरीन सहूलियात फराम करने की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। और कुछ हमारे हॉस्पिटल्स हैं कोयटा में जिसमें हम ICU फैसिलिटीज भी हमने स्टैब्लिश किए हैं। हमने वहाँ पे कुछ वेंटिलेटर्स पहले हमारे साथ तो बहुत कम थे, अब भी कम है, लेकिन पहले की निस्बत थोड़ा हमने इसमें इजाफा किया। सर मजीद इजाफा करने के लिए NDA में कोई 145 वेंटिलेटर्स के लिए हमने लिखा है। 75 वेंटिलेटर हमने इंटरनेशनल मार्केट में खुद ऑर्डर प्लेस किए हमें बरो सब। तो ये सारे अरेंजमेंट्स हमने किए हुए हैं और मजीद भी इंशाल्लाह बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त तक 4 अरब 30 करोड़ रुपए और कोरोना की बजट के लिए हमने या तो रिलीज किए हैं या मुख्तस किए हैं, जिनमें कुछ एक्सपेंडिचर हो गए हैं, बाकी एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा लियाकत साहब कि लियाकत शवानी साहब कि कोरोना वायरस से जो सूबाई हुकूमतों को क्या चैलेंजेस दरपेश आए हैं और आपकी हुकूमत ने इस वबा से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली और वफाक ताउन को किस हद तक मौसर समझते हैं आप? हेलो, काइंडली आपकी आवाज़ जो है वो मुझे सही सुनाई नहीं दे रहा, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप की कोरोना वायरस के हवाले से जो सूबाई हुकूमत है, सूबाई हुकूमतों को जो चैलेंजेस दरपेश आए, इस हवाले से आपकी जो हुकूमत है इस वबा से निपटने के लिए वफाक के ताउन को किस हद तक मौसर समझती है? जी देखिए, वफाक के ताउन के बगैर बलूचिस्तान गवर्नमेंट इतने बड़े जो कोरोना तदारुक ऑपरेशंस हैं, अरेंजमेंट्स हैं, हमारे लिए मुमकिन ही ना होता। NIH ने सबसे पहले कोयटा में हमें एक लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश करके दिया जिसमें 80 टेस्ट पर डे कंडक्ट हो सकती थी और एक ऑटो मोबाइल लैब जो है उन्होंने पार्क किया हमारे लिए तफ्तान में। के बाद में हमने इसमें मजीद PCR मशीन और ऑटो एक्सट्रैक्टर का इजाफा करते हुए अभी 1000 प्लस टेस्ट कंडक्ट करने की हमारी कैपेसिटी में बढ़ी है। मजीद भी हम इसको बढ़ा रहे हैं। रिसेंटली NDA ने 3 PCR मशीन और 2 ऑटो एक्सट्रैक्टर मशीन भी हमें फराम की है। इसके अलावा अवाइल में तो हमें और फेडरल गवर्नमेंट दोनों को एक मुश्किल का सामना दरपेश था कि उस वक्त हमने भी इंटरनेशनल मार्केट में इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ऑर्डर प्लेस किए, फेडरल गवर्नमेंट ने भी प्लेस किए थे, लेकिन एक तो फ्लाइट्स ऑपरेशनल नहीं थे, शिपमेंट में इशू आ रहा था और दूसरा बैक वक्त दुनिया में कोरोना के इशू के आने की वजह से ये जो इक्विपमेंट्स हैं इसकी शॉर्टेज हो गई थी। उस वक्त हमें बड़ा मुश्किल का सामना रहा। लेकिन उसके बाद चाइना से या दीगर कंट्री से जो डोनेशन फेडरल गवर्नमेंट को मिली या उन्होंने प्रोक्योर किया NDA ने खुद भी, उसमें बलूचिस्तान को प्रायोरिटी पे अहमियत देते हुए काफ़ी सारा इक्विपमेंट जो भी उनको मिलता रहा हमारा उनमें उन्होंने शेयर फिराक दिली के साथ हमें उन्होंने फराम किया। हम उसके शुक्रगुजार हैं और अपने तौर पे भी हमने काफ़ी प्रोक्योरमेंट किए, काफ़ी चीज़ें हमने परचेज की। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी कमी का हमें सामना नहीं। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं कि वक्तन फवक्तन उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है, उसका कंजम्पशन ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा है और उनकी शॉर्टेज का हमें वक्तन फवक्तन इशू दरपेश आता है। एक तो ये कि जो टेस्टिंग किट्स, VTM स्वाब्स वगैरह, इसका हमें हमेशा शॉर्टेज का सामना रहता है। PCR मशीनें हमें कुछ और चाहिए। अब बड़ा इशू जो हमें इस वक्त हॉन्ट कर रहा है वो है वेंटिलेटर की कमी। इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की है। कल भी कुछ वेंटिलेटर जो है चाइना ने डोनेट किया है फेडरल गवर्नमेंट को। वी होप कि उसमें बलूचिस्तान को अहमियत दिया जाएगा और जो शेयर है, जो कोटा है, उससे भी ज़्यादा हमारी जो मुश्किलात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारे पास वेंटिलेटर की कमी है उसको मद्देनजर रखते हुए कोटा से बढ़ के ज़रूरियात की को एड्रेस करने की बुनियाद पे हमें वेंटिलेटर ज़्यादा फराहम किए जाएंगे। और इसके अलावा N95 मास्क, इसकी जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में उनकी PPE किट्स में ये एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। हम ये फराम करते रहे लेकिन
N95 मास्क भी वक्तम फवक्तम हमारे साथ कम पड़ जाता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में दीगर जितनी फैसिलिटीज हैं हमने अपने सही अपने हिसाब के मुताबिक अपने कम वसाइल में कम बजट में, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन सूबा इन टर्म्स ऑफ जो इकॉनमी है वो बलूचिस्तान है, हमारा बजट भी बहुत कम है। पहले भी पास्ट के बैड गवर्नेंस का एक बर्डन बलूचिस्तान के शोबों पे रहा है, खसूसन हेल्थ डिपार्टमेंट में कभी काम नहीं हुआ। रिसेंटली खसूसन वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने 6 से 7 माह ये जो हेल्थ का पोर्टफोलियो अपने साथ रखा और ये एक गोल्डन इरा रहा है हेल्थ रिफॉर्म्स के हवाले से। इस पीरियड में जाम कमाल साहब ने काफ़ी रिफॉर्म्स किए, काफ़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड की है हॉस्पिटल्स को, एमएस और डीएचक्यूज में काफ़ी हमने अपने जो डीएचक्यूज हैं उनको इम्प्रूव किया है, आरएचसी इम्प्रूव किया है। बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल इसी हुकूमत ने फरवरी में हमने उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया, उस पर काम जारी है। और इसी तरह पीड्स का जो पहला एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है सिविल हॉस्पिटल में, उसका इफ्तिताह किया, वो फंक्शनल है। 24 जो है MERC मेडिकल एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो कोयटा कराची शाहरा और कोयटा जोग शाहरा पे ये हमने स्टेब्लिश किए हैं और कोरोना के तदारुक के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना के जो पेशेंट्स हैं जो उनकी कंप्लेंट्स हैं उनके लिए 1112 RRT टीमें हमारी हैं। काफ़ी अभी हमने अपना जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको में इजाफा किया है। पास्ट में हमें मुश्किलात का सामना रहा, हम चाह रहे थे कि 50,000 लोगों का फौरी तौर पे टेस्ट कंडक्ट करके जो एक्चुअल हमारे पास जो तनासुब है उसको समझ सके। उस वक्त तो वो मुमकिन नहीं हो सका। अब हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट ने काफ़ी VTM और किट भिजवाएं, इंशाल्लाह मजीद बेहतरी की गुंजाइश है और मजीद हालात इंशाल्लाह बेहतर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। नाज़रीन हम आते हैं मुख्तसर से वक्त हमारे साथ लाइन पर रहिएगा, हम आते हैं बहुत मुख्तसर वक्त के बाद। थैंक यू। बरान रहमत के प्रोग्राम पुरअज़्म पाकिस्तान में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है मोहतरम वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शबली फराज साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। फराज साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी। जी शबली फराज साहब, मेरा पहला सवाल आपसे कि दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान कोरोना वायरस से कम मुतासर हुआ है। क्या वफाकी वजीर हमारी वफाकी हुकूमत के बर वक्त जामे पॉलिसी की वजह से इस बहरान पर कंट्रोल किया गया या उन्होंने मदद की? देखिए ये है कि जिस तरह नुकसान इसने पूरी दुनिया में इस वबा ने फैलाया है, खुशकिस्मती से पाकिस्तान में अल्लाह ताला की रहमत थी और उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की वो एक क्लियर कट जो सोच थी और जो उनकी हिकमत अमली थी, उसने हमारे मुल्क को इस वबा से हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कि दूसरे बड़े ही रिसोर्सफुल और एडवांस मुल्कों में ये नुकसान पहुंचा। उसकी बुनियादी वजह थी कि जो स्ट्रैटेजी थी वो बड़ी सिंपल थी कि किस तरह से जी लाइन ड्रॉप हो गई। जी बिल्कुल चेक कीजिएगा जी। शिबली फराज साहब की लाइन आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई है। आज बस ये कि पता नहीं चला ये टाइम कैसे गुजर गया। हाँ बिल्कुल। और देखिए आज हम आई थिंक 10वां प्रोग्राम कर रहे हैं जी पुरअज़्म पाकिस्तान के हवाले से और बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला। जी लियाकत शवानी साहब हमारे साथ राब्ते में आ गए। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम। ये बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन जो हुआ है इसके नफाज से क्या आवाम पर जो माशी दबाव है वो कम होगा और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो क्या इक़दाम कर रही है? जी SOPs पे अमल दरामद की जिम्मेदारी जो है स्मार्ट लॉकडाउन के
खोलने के साथ ही जो ताजिर तंजीमें उन्होंने उठा ली थी और उन्होंने कमिटमेंट किया कि अगर मार्केट को खोल दिया जाता है, एक तो ये है कि उनका जो बिजनेस है वो चल पड़ेगा और वो SOP से अमल दरामद कराएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जिस हद तक उन्होंने कमिटमेंट किया था उस तरह तो SOP से अमल दरामद नहीं करा रहा। लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट चूंकि 5 बजे हम सारे मार्केट बंद कर देते हैं तो 5 बजे की जो शॉप क्लोजिंग की जो SOP है उसमें अमल दरामद हो रही है जी। इसके अलावा जो लोग इसका वायलेशन कर रहे हैं उनको अरेस्ट कर रहे हैं। 428 अफराद अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। 450 ऐसे अफराद जिन्हें अरेस्ट करने के बाद वार्निंग और तंबी करने के बाद हमने छोड़ दिया था। और हमने स्मार्ट लॉकडाउन यूं भी नहीं किया कि उसमें 2-3 दिन छुट्टी होगी या बड़े शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। जितने भी बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वो पहले दिन ना इसमें को हमने खोल दिए थे और उसका आवाम ने उसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन हमें हैरत इस बात की है कि SOP कोई मुश्किल भी नहीं है। हमने आवाम को ये कहा कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क पहने। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि आप हेलमेट पहने, जो बारी भी होती है, जो महंगा भी होता है, लोगों को पहनने में दुश्वारी होती है। हमने ये कहा कि मिनिमम 1 मीटर जो है आप फासला रखें। हमने ये नहीं कहा कि 1 किलोमीटर आप दौड़े लगाएं और ये SOP का हिस्सा होगा, ये किसी शर्त का हिस्सा होगा। अजीब बात तो ये है कि सर्दियों में हमारे लोग 3-3 मुफलर जो है अपने नाक मुंह पे वो ओढ़ते हैं सर्दी से बचने के लिए। हालांकि सर्दी से कोई बड़ा खतरा नहीं, ज्यादा से ज्यादा किसी शख्स को जुकाम ही हो सकता है। जुकाम से बचने के लिए 3-3 मुफलर ओढ़ते हैं। लेकिन कोरोना की वबा से बचने के लिए हमारी मिन्नतों अपीलों के बावजूद लोग जो है एक कपड़ा मास्क वो इस्तेमाल नहीं करते। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरा जो आपने जिक्र किया कि लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट करने के बाद, बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। शिबली फराज साहब से चूंकि हमारी बात चल रही थी उनसे भी हमारा रब्ता हो गया, इसी बात को हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी शिबली फराज साहब, बहुत माजरत कि आपसे रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया था। अब आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल जी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। देखिए, तो जब ये इस वबा से जब हमारा मुल्क दो चार हुआ तो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक क्लियर कट स्ट्रेटजी बनाई जिसकी कि वो क़यादत भी खुद कर रहे और जो एक नेशनल रिस्पांस था उसकी वो निगरानी भी कर रहे थे और साथ में ऐसे इनिशिएटिव लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको कि हम NCOC कहते हैं, जो कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, जो कि हर मिनट बाय मिनट जो है तो जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कोरोना केसेस के बारे में उसकी वो हमें बाखबर भी रखता है और उसके लिए हिकमत अमली भी बनाता है। उसके अलावा चूँकि आपको पता है कि ये एक ऐसा लॉकडाउन शुरू में हमें करना पड़ा, तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उनकी जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो यही थी कि जो वो लोग जो कि दिहाड़ीदार और जो कि यौमी उजरत कमाने वाले लोग हैं उनका क्या होगा, क्योंकि ये तो इसका पता भी नहीं था कि ये कितने दिन चलेगी। तो उसके जवाब में फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एहसास प्रोग्राम का इजरा किया और उसके ज़रिए जितने भी ये इस किस्म के लोग थे उसे 105 अरब रुपए आज के दिन तक तकसीम किया 85,000 ख़ानदानों में। और उसके अलावा जो है तो सूबाई जो हुकूमतें थी, तमाम सूबाई हुकूमतों को जो भी इक्विपमेंट था, तिब्बी आलात थे, वो सारे उसकी फराहमी की। तो जनरली जो था हमारा ये एक कामयाब स्ट्रेटजी रही और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी हमको वो कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है तो हम समझते हैं कि अभी भी जो ये लॉकडाउन को नरम किया गया है तो उससे हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कंसर्न थी कि जो गरीब लोगों को उनको रोज़गार भी मिले, मईशत भी चले और लेकिन साथ में कोरोना से भी बचाव किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया। अगर मैं आपसे और एक सवाल करना चाहूँगी कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अवामी आगाही की क्या अहमियत है और वफाकी वजारत इत्तलात ने इस हवाले से क्या इक़दाम किए हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, पहला तो ये है कि हम आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये आपकी कोऑर्डिनेशन के साथ जो कि आपके इश्तराक से जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये एक उसी सिलसिले की कड़ी है जो कि बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वज़ारत इत्तलात की तरफ से कि सबसे पहले तो ये है कि अवाम में आगाही फैलाना, वो SOPs जो कि
ایک بہت ہی ایک ضروری جزو ہے اس سارے جو حکمت عملی ہے اس پہ عمل کرانا، اس میں مختلف اشتہاری کیمپین جاری کرنا، جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے نوجوانان کو ایک ویڈیوز بنانا تاکہ عوام تک ان کو ایس او پیز کو پر عمل کرنے کے لیے ایک خیال مل سکے، ایک طریقہ کار مل سکے۔ تو اس کے علاوہ ہم جو ہے تو مختلف قسم کے پروگرامز کر رہے ہیں ضلعی سطح پہ، صوبائی سطح پہ، ہمارا ریڈیو، ہمارا ٹیلی ویژن ہر وہ میسیجز دے رہا ہے، عوام کو آگاہ رکھ رہا ہے کہ اس وائرس کی سچویشن کیا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ وہ حکومتی پالیسیوں کو عوام تک پہنچانا اس وائرس کے کانٹیکس میں۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ میں مزید آپ سے سوال پوچھوں گی مگر فرحان لیاقت شمانی صاحب سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ لیاقت شمانی صاحب یہ بتائیے کہ اب عید کی تیاریاں آپ جانتے ہیں کہ عروج پر ہیں، اور تاجر حضرات کی کس طرح سے آپ اور عوام کو اس وبا سے بچانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، اور تاجر برادری جو ہے وہ کس طرح سے تعاون کر رہی ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ جنہوں نے ایس او پیز کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے، اور جو تاجر برادران کوآپریٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اس میں کوئی پازیٹیو اثرات آ رہے ہیں ہمارے اس کنڈیشن میں؟ دیکھیے، جتنا بلوچستان گورنمنٹ تاجر برادری کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، تعاون کر رہی ہے، اتنا جو ہے ریسیپروکل وہ رسپانڈ نہیں کر رہے ہیں۔ انہی کے مطالبے پہ ہم نے ریلیکس کیا اس لاک ڈاؤن کو تاکہ ان کا کاروبار زندگی بھی چلتا رہے، اور انہی کی کمٹمنٹ پہ، لیکن ایسا جو ہے جتنا انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا اتنا عمل درآمد نہیں کرا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید جو ہے بلوچستان گورنمنٹ نے سادگی سے منانے کا ہم نے اعلان کیا ہے۔ اس عید پہ میلہ، جھولا، ٹھیلا، ان تینوں پہ پابندی ہوگا، اور خصوصاً ہمارے بلوچستان کے 10 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں ابھی کورونا نہیں پھیلا، اور ہمیں خدشہ ہے کہ اگر لوگوں کی زیادہ موومنٹ رہتی ہے، وہ لوگ جو کوئٹہ میں مقیم ہیں اور عید کے لیے اپنے آبائی گاؤں واپس جانا چاہیں تو وہ اپنے ساتھ کورونا بھی لے جائیں گے۔ اس لیے ہم گزارش کر رہے ہیں کوئٹہ کے عوام سے کہ وہ یہیں پر عید منائیں، اور وہ لوگ خصوصاً وہ اضلاع جو ابھی متاثر نہیں ہوئے یا کم متاثر ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ عید اپنے دیہاتوں میں، اپنے گھروں میں گزاریں، اور کوئٹہ کا زیادہ رخ نہ کریں، شاپنگ کے لیے کوئٹہ نہ آئیں۔ اور ویسے بھی زندگی رہی، صحت رہی تو انشاءاللہ مستقبل میں کئی ایک عید ہم منا سکیں گے، گزار سکیں گے خوشیوں کے ساتھ۔ اور اس عید میں ویسے بھی لوگ پریشان ہیں، کورونا کا وبا پھیلا ہوا ہے، کئی ایک لوگ ہاسپٹلز میں ہیں، آئسولیشن فیسلٹیز میں ہیں، وینٹیلیٹرز پہ ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کورونا سے اموات واقع ہو رہے ہیں۔ اور ہمیں تو اس بات پہ حیرت ہے کہ لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ کھولیں تاکہ وہ راشن کا اپنا سامان بندوبست کر سکیں، لیکن زیادہ اب ہمیں بھیڑ اور رش جو ہے وہ گارمنٹس میں، شاپنگ مالز پہ، شوز کی شاپس پہ، کلاتھ شاپس پہ، وہاں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ ہم عوام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس عید پہ جو انہوں نے اپنے لیے شاپنگ کرنی ہے وہ پیسے وہ راشن پہ لگا لیں، یا پھر اپنے ہمسائے جو غریب غربا ہیں ان کی مدد پہ لگائیں۔ تو عید کا جو اصل مقصد ہے جس میں برادری، بھائی چارگی، محبت، شفقت، رفاقت، یہ وہ عید کا پیغام ہے۔ صرف نئے کپڑے پہننا جو ہے عید کا کتھن میسج نہیں رہا، کتھن مقصد نہیں رہا۔ اور ویسے بھی جو عید کی نمازیں ہیں اس میں بھی جو ہے سوٹیز ہیں وہ بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو گزارش ہم لوگوں سے کر رہے ہیں صاحب ایس او پیز کے حوالے سے ہم آگے آپ سے ابھی بات کرتے ہیں۔ جی میں شبلی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہماری نوجوان نسل کا بہت اہم کردار ہے۔ کیا وفاقی وزارت اطلاعات اس حوالے سے کچھ اقدامات کر رہی ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے آپ جانتی ہیں کہ جو پاکستان میں جو نوجوانان کی جو شرح ہے وہ بہت ہائی ہے، 65% کے قریب ہمارے نوجوانان ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس گھڑی میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا پروگرام وضع کیا ہے جس میں کہ ان کو انگیج کیا جائے، اور اس میں والنٹیئر پروگرامز بھی شامل ہیں جس میں کہ
ایک ٹائیگر فورس بھی ہے جو کہ تمام ان نوجوانوں پہ مشتمل ہے جو کہ گھر گھر جا کے اور اپنے علاقوں میں ہیلپ کریں گے کورونا وائرس کے سلسلے میں جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی کوارڈینیشن کریں گے تاکہ عوام کو ہیلپ بھی مل سکے اور جو امپلیمنٹیشن ہے جتنی بھی انیشیٹوز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں. اس کے علاوہ جو ہے تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے ینگ یونیورسٹیز میں لوگوں اپنے ینگسٹرز کے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے اور ان سے ہم مختلف قسم کی مدد حاصل کر رہے ہیں جس میں کہ ایڈز بنانا ویڈیو فوٹیجز بنانا اور یہ ایس او پی کی تشہیر کرنا یہ جو ہے تو اس میں ہم کر رہے ہیں. جی یہ بہت آپ نے خوبصورت بات کی جو بالکل ٹھیک کہا آپ نے کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بھی تھا بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی بنائی ہوئی ویڈیوز جو ہیں وہ بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی پر چھوڑ رہی ہیں. جی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے میڈیا کا کردار کیسا رہا؟ عوام میں کرونا وائرس کے خلاف شعور پیدا کرنے کے لیے میڈیا کا ان دنوں جو کردار ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا اور آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میڈیا نے تو بہت ہی ایک مثبت رول ادا کیا ہے اور آج کل کے دور میں میڈیا کا جو رول ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سب سے اہم ترین ہے چاہے وہ حکومتی پالیسیز ہوں یا عوام کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں. خاص طور پہ کرونا وائرس کے دوران جس طرح سے انہوں نے اجاگر کیا ہے مختلف مسائل کو جس میں کہ شامل تھے جو بھی فگرز ہیں جو بھی اطلاعات ہیں اس کی جو ہے اعداد و شمار ہیں یہ سارا کچھ میڈیا نے اس پہ آگاہی کے پروگرامز بھی کیے اور بڑے حد تک اس سے ایک مدد ملی اس پورے جو ہے کرائسس کو ہینڈل کرنے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا کردار تھا ہے اور فیوچر میں بھی رہے گا اور وہ جس طرح کے ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن یا وائرس کے سلسلے میں جو بھی انفارمیشنز ہیں ڈسکشنز ہیں پینل ڈسکشنز ہیں اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں اس سے آگاہی بڑھ رہی ہے اور کچھ ایک اکا دکا کچھ ایسی بھی سینسیشنل نیوز بھی ہو جاتی ہے لیکن اوور آل جو میڈیا کا ایک رول ہے وہ بڑا پازیٹیو رہا ہے اور وہ پازیٹیو آگے بھی وہ انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا لیاقت شوانی صاحب یہ بتائیے گا جو آپ ایس او پیز کے حوالے سے وہ ذکر کر رہے تھے وہ پلیز اس کو کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جی ایس او پیز دیکھیں اس وقت دنیا میں کورونا کا نہ کوئی ویکسینیشن ہے نہ میڈیسن ہے. واحد جو ویکسین دنیا میں سامنے آئی ہے وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور واحد میڈیسن جو دنیا میں سامنے آئی ہے وہ ہے لاک ڈاؤن. اور لاک ڈاؤن لوگوں کو بھلے ہم گھروں میں لاک کر کے بٹھا دیں اگر گھروں میں بھی وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر لاک ڈاؤن کا جو مقصد ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. ہم بازاروں میں تو لوگوں پہ نظر رکھ کے ہمارے پولیس والے ان کو متنبع کر سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں لیکن اگر لوگوں گھروں میں جا کر ان ایس او پیز کو بھی فالو نہیں کرتے تو پھر کوئی مقصد نہیں رہتا. بالکل صحیح کہا. لہٰذا اب بھی جن ممالک نے کورونا پہ قابو پایا وہ ایس او پیز کے عمل درآمد سے ہی پایا اور یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کہ کوئی سخت ایس او پیز نہیں ہے اور اتنے مشکل ایس او پیز نہیں ہے کہ لوگ اس عمل درآمد نہ کر سکیں. چند میٹر کے فاصلے پہ رہنا ہاتھ دھونا ویسے ہمیں ہاتھ دھونا چاہیے. ان ایس او پیز کو ہمارے لوگ فالو نہیں کرتے. خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال بگڑ جاتی ہے زیادہ اموات واقع ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر ہاسپٹلز میں لوگوں کی جو رش ہے وہ لگ جاتی ہے یا اٹلی میں جیسے ہوا کہ لوگوں کو سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ ہاسپٹل میں جگہ کم پڑ گیا. خدا نہ خواستہ اگر اس ایسی صورتحال درپیش آ جاتی ہے تو پھر ہمارے لوگوں کا جو ڈسپلن لیول یہ ہے تو پھر اس صورتحال میں ہم کیسے مقابلہ کر پائیں گے اس کورونا کا. لہذا اور یہ بات بھی طے ہے کہ فی الوقت کورونا کا کوئی ویکسینیشن میڈیسن آتا ہوا نظر نہیں آتا. لگتا یہ ہے کہ اسی کورونا کے ساتھ کئی ایک عرصہ ہم نے ساتھ ساتھ رہنا ہے لیکن یہ ہے کہ کورونا کو گلے لگا کے ہم نے نہیں رہنا. یہ مائنڈ جو ہم بنا کے بیٹھے ہیں کہ کورونا سے شاید کوئی خطرہ نہیں یا کوئی یہ پروپیگنڈا ہے یا کوئی سازش ہے ابھی تک تو ہمارے بہت سارے لوگ اس پہ بلیو ہی نہیں کر رہے اس کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہے. ہم جب یہ کہتے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ جب یہ کہتی ہے کہ کورونا کے ساتھ ساتھ ہمیں جینا سیکھنا ہوگا اس کا یہ مطلب ہے
کہ زندگی بھی رواں دوا رہے, کاروبار معمولات زندگی بھی چلتے رہے, اور ساتھ ساتھ ہم کورونا سے اپنے آپ کو بچائیں. بالکل. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کورونا کو گلے لگا لیں. تو اس کے لیے جی بہت شکریہ لیاقت شیبانی صاحب, آپ نے وقت دیا, ہماری رہنمائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی, اور میں شبلی فراز صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ تمام دیکھنے والے آپ کی بات سن رہے ہیں, اور قوم کو, عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, پہلے سب سے جو اہم ترین بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں, کیونکہ اس قسم کے کرائسس میں جہاں پہ ایک خاص ضابطۂ اخلاق طے کیا گیا ہے جو کہ آپ کو اس کورونا وائرس سے بچا سکتا ہے, تو اس پہ عمل کریں, کیونکہ اگر عمل نہیں ہوگا تو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا ہمیں, معاشی طور پہ بھی اور جانی طور پہ بھی. تو عوام سے پھر یہ درخواست ہے کہ ذمہ داری کا ثبوت دیں, اور نہ صرف خود ان ساری جو ایس او پیز ہیں جو کہ حفاظتی تدابیر بیان کی گئی ہیں میڈیا پہ, ہر ذرائع ابلاغ سے, اس پہ عمل صرف خود بھی نہ کریں بلکہ یہ بھی انشور کریں کہ جو آپ کی فیملی ہے, آپ کے دوست, آپ کے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے جس طرح کہا گیا کہ ہم نے کاروباری زندگی کا پہیہ بھی چلانا ہے اور لوگوں کی جان بھی بچانی ہے, اور یہ دونوں کام اکٹھے ہو سکتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, اور تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمارے پرعزم پاکستان میں. آج کے پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم عوامی سروے جو پروگرام کے شروع میں کیا گیا تھا دوبارہ کریں گے, تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ پرعزم پاکستان پروگرام کی وجہ سے آپ کی رائے میں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے. آج کا سوال یہ تھا, کیا کرونا وائرس کے حوالے سے آگہی کے پروگرام عوامی شعور بیدار کر سکتے ہیں, ہاں یا نہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو 1 ٹائپ کریں, اور اگر آپ کا انتخاب نہیں ہے تو 2 لکھ کر 4473 پر SMS کر دیجیے. آپ آج ٹی وی کے ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے بھی اس سروے میں شامل ہو سکتے ہیں. لاک ڈاؤن سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مالی امداد کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے کووڈ-19 ریلیف فنڈ اپنے عطیات ضرور جمع کرائیے. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمارے اپنی رائے کے اظہار کے لیے ہمارے فیس بک پیج پرعزم پاکستان اور ٹویٹر ہینڈل پرعزم پاکستان پر رابطہ کیجیے. جی بالکل, آپ کے تاثرات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ تاثرات بھی, مگر میں اس سے پہلے فرحان آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے تاثرات کیسے رہے اس پوری ٹرانسمیشن کو کرتے, کیونکہ آلموسٹ ہم نے 10 ایپیسوڈ کیے ہیں, اور 10 دن تک ہم پرعزم پاکستان کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے اور مختلف شعبہ زندگی سے